السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یقیناً سحر اور جادو کا جون سا تھا اور ساتھ ہی نظر بد کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آیات اور دعائیں سیکھی ہوں گی وہ یقیناً آپ لوگ انشاء اللہ تعالیٰ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو نہیں دیکھا وہ پیچھے جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں فالو کرتے ہوئے، اور لائک لازمی کیا کریں، کمنٹس بھی دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت ہی معنی رکھتے ہیں، اور کوئی تاکہ میرے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو میں اس کو بھی دور کر سکوں۔ چلیے، پارہ نمبر 13 ہے، سورہ یوسف ہے، اور آیت نمبر 69 سے، جس کے اندر ہم مزید جانیں گے کہ کسی کی نیگیٹو باتوں سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَمَّا، اور جب، دخلوا، وہ داخل ہوئے، کون؟ اخوان یوسف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، یوسف علیہ السلام پر، آوا، حمزہ واو یا، ٹھہرایا اپنے پاس، الیہ یعنی جگہ دی اپنی طرف، اخواہ اپنے بھائی کو، وہ بھائی جو ان کا سگا تھا وہ کون تھا؟ بنیامین۔ قولا، اس نے کہا، انی، بے شک میں، انا، میں ہی، یہ تاکید کے لیے ہے، اخو کا، تیرا بھائی ہوں، فلا، پس نہ، تب تئس، با حمزہ سین، رنج کر، بما، بوجہ اس کے، کانوں، تھے وہ، یا معلوم، عمل کرتے۔ اب یہاں پر ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ پیغمبر بھی کوئی اختیار یا طاقت نہیں رکھتے کسی کو بچانے کی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ احتیاطی تدبیر بھی اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی، اسی لیے چھٹی حس کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے یا ان کو کچھ ہو نہ جائے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دل کی کھٹک کی وجہ سے نصیحت اور احتیاط کرنے کا کہہ رہے تھے۔ انسان کی تدبیر کے باوجود ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ۔ فلما، پھر جب، جہازہم، جیم ہاذا، اس نے تیار کر کے دیا ان کو، بجہازہم، ان کا سامان، جعل السقایۃ، اس نے رکھ دیا، سین قاف یا، پانی کا ایک پیالہ یعنی آب خورا، فی، میں، رحلی اخیہ، راہ لام، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم، پھر، اذن، پکارا، مؤذن، ایک پکارنے والے نے، اذان دینے والے کو بھی کہتے ہیں، ایتھا العیر، عین یا را، اے قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، سین را قاف، البتہ چور ہو۔ دیکھیں پچھلی باتوں پر اور آئندہ جو ہونے والا ہے پریشان نہ ہو، کتنی خوبصورت بات اور اعلیٰ کردار ہے۔ دونوں تنہا ہوتے ہیں تو غیبت نہیں کرتے، بھلا بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ ایک خوبصورت مثال ہے جو اپنے بہن بھائیوں کے شکوے لے کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کو بڑھا لیتے ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، لیکن ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ ایسی باتوں سے یعنی نیگیٹو باتوں سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، کیا آپ تو یا پھر اسے نظر انداز کر دیں، نمبر 2، اہمیت ہی نہ دیں،
مثلاً اگر بچہ گر جائے تو اسے اہمیت نہ دے، جو ہی ہم نے دیکھ لیا تو فوراً وہ کیا کرے گا، آسمان سر پر اٹھا لے گا، ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ ہمارے ہاں یہ ایک اور مشکل یہ بھی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو بار بار اس کو آ کر اس کے زخم کو قرید کر رلاتے ہیں، ہمدردی جتاتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر مرنے پر 3 دن کا سوگ اور ناراضگی ہو تو 3 دن کے بعد بھلا دے۔ اگرچہ مشکل ہے لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، قالوا انہوں نے کہا، واقبلوا اور وہ آئے متوجہ ہوئے، علیہم ان پر، ماذا تفقدون ان پر، ماذا کیا کچھ، تفقدون فا قاف دال تم گم پاتے ہو، کہ جب وہ جانے لگے تو ازراہ محبت چپکے سے اپنا پانی کا پیالہ جو سا تھا وہ بھائی کے سامان میں رکھ دیا، ایسے ہی جیسے پہلے ٹرپ میں پونجی رکھ دی گئی تھی۔ اب یہ خوبصورت پیالے کو گھر جا کر دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آگے مزید، البتہ چور کیوں کہا، ہوا یوں کہ شاہی پیمانہ جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ بھی اتفاق سے گم ہو گیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے تو سقایا رکھا تھا اور ان کا سوا گم ہوا تھا۔ اب سقایا کیا کہتے ہیں، پانی پلانے کا برتن، جگہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سوا کس کو کہتے ہیں، پانی کا وہ برتن جو سونے یا چاندی کا ہو، یعنی سقایا سونے کا اور سوا چاندی کا۔ چلیں آیت نمبر 71 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اسے اچھی طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور یقیناً ایک دوسرے کو اپنے گھروں میں لازمی اس کو سناتے رہا کریں، اور یہی آپ لوگوں کا بہترین عمل ہوگا کہ اسے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں۔ تجوید بھی یہاں پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔